بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ تلاش نیوز پر پروگرام دیکھ رہے ہیں عوام کی آواز۔ میں ہوں آپ کا میزبان تاج محمد جان۔ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں حسب سابق سینئر صحافی کسی تعارف کے محتاج نہیں نثار چودھری صاحب موجود ہیں۔ ان سے ہم پوچھیں گے کچھ تازہ ترین موضوعات ہیں، ان کے حوالے سے جو نا تبصرہ لیں گے ان سے۔ ایک تو موضوع حسن اور حسین نواز، ابھی 3 دن پہلے وہ پاکستان واپس تشریف لائے ہیں، ان کی ضمانت منظور ہو چکی ہے اور ان کو اشتہاری قرار دیا گیا تھا۔ 50 ہزار روپے کے مچلکوں پر ان کی ضمانت منظور ہو چکی ہے احتساب عدالت سے۔ اس کے علاوہ آ بیل مجھے مار حکومت جو لی گئی ہے، آ بیل مجھے مار، یہ کیا معاملہ ہے، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ زرداری، آصف علی زرداری ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکے ہیں اور حکومت کو جو نا ٹف ٹائم ملنے والا ہے، اس حوالے سے کچھ تھوڑی سی گفتگو کریں گے ان کے ساتھ۔ پھر یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں، ان کا ظاہر ہے میاں نواز شریف وہاں سے جیتے ہیں اس حلقے سے، تو یہ حلقہ جو ہے نا عوامی دباؤ کی وجہ سے کھلنے جا رہا ہے۔ یہاں پہ دوبارہ گنتی ہوگی اور گنتی کے بعد کیا صورتحال ہوگی، اس پر جو ہے نا چوہدری صاحب سے ان کی رائے لیں گے۔ سب سے پہلے چوہدری صاحب آپ کا بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ سر آپ کا بھی بہت شکریہ جناب۔ چوہدری صاحب سب سے پہلا سوال، جیسا کہ میں نے اپنے اس میں بتایا تھا کہ حسن نواز اور حسین نواز ان دونوں کی ضمانتیں منظور ہو چکی ہیں، اس پر کیا تبصرہ کریں گے، کیا کہیں گے آپ؟ قائد صاحب دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ آپ کو بھی یہ معلوم ہے کہ آج سے 2-3 دن قبل جو ہے میاں نواز شریف صاحب کے یہ دونوں صاحبزادے ہیں، حسین نواز اور حسن نواز، یہ لندن سے پاکستان واپس آئے تھے اور واپس آ کر ان کے خلاف جو وارنٹ گرفتاری جو ہے اور اشتہاری ان کو قرار دیا گیا تھا اور ان کے نکلے ہوئے تھے، اور انہوں نے آ کے جو سب دائمی وارنٹ گرفتاری، جی دائمی تھے ان کے وارنٹ گرفتاری، اور انہوں نے آ کے پھر اپیل کی تھی احتساب عدالت اسلام آباد میں کہ ہمارے جو دائمی وارنٹ ہیں وہ منسوخ کیے جائیں، جس پر عدالت نے ان کے دائمی وارنٹ منسوخ کر دیے تھے۔ پھر اس پر عدالت نے آج کی جو تاریخ ڈالی تھی کہ ان کی آگے ضمانت ہونی ہے، انہوں نے آج ان کو 3 جو ریفرنس تھے ان کے خلاف، جو کیسز ان کے والد صاحب کے بھی اوپر تھے، ان کی جو بڑی بہن مریم نواز شریف صاحبہ ہیں ان کے اوپر بھی ریفرنس موجود ہے، اور انہوں نے عدالت میں جو موقف اختیار کیا وہ یہی موقف تھا ان کا کہ آلریڈی ان 3 جو ہیں کیسز ہمارے اوپر بنے ہوئے ہیں، اس میں میرے والد صاحب اور میری بڑی بہن کی جو ہے وہ آلریڈی ضمانتیں ہو چکی ہیں، تو ہمیں بھی ان کیسز میں جو ہے وہ ریلیف فراہم کیا دیا ہے، جس پر آج عدالت نے ان کو ریلیف فراہم کر دیا اور ان کے باضابطہ جو ہے 50 ہزار روپے میں چلپوں کر ان کی ضمانت منظور کر لی۔ اور اس موقع پر پاکستان اسلام آباد کے MNA ہیں طارق فضل چودھری صاحب، وہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ عدالت میں پیش ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ نے بھی دیکھا اور پھر پوری قوم جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ کس طریقے سے عدالتوں میں معاملات جو ہیں وہ داخل ہوتے ہیں، اور کس طریقے سے معاملات جو ہیں عدالتوں سے نکل کر پھر کس طریقے سے ان کو شفافیت کا جو ہے سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، یہ آپ کے آج سامنے آ گیا۔ اچھا چوہدری صاحب، یہ دونوں جو بھائی ہیں حسن اور حسین نواز، میرا خیال ہے ان کی نیشنلٹی برٹش بھی ہیں، یہ نیشنل، تو اب یہ پاکستان آئے ہیں، ان کی ضمانت بھی ہو چکی ہے، کیا یہ مستقل یہاں پہ رہائش اختیار کریں گے یا انہوں نے واپس جانا ہے؟ اس کی وجہ پیچھے یہ ہے میری یہ سوال کرنے کی کہ ان کا سارا کاروبار جو ہے وہ لندن میں ان کا بزنس ہے، بڑا وسیع بزنس ہے، تو کیا یہ یہاں پہ رہیں گے یا واپس لندن چلے جائیں گے؟ طاہر صاحب دیکھیں، گزارش ہے کہ ہمارے وہاں پہ نمائندے جو ہیں وہ احتساب عدالت میں موجود تھے، جس وقت انہوں نے حسین نواز سے سوال کیا کہ آپ نے تو اپنے کئی پریس کانفرنسز میں اور یا کئی میڈیا ٹاک میں کہا ہوا ہے کہ میں پاکستانی شہریت نہیں رکھتا ہوں، تو پھر اس پر انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں نے اس طرح کی کبھی بات نہیں کی ہے، میں پاکستانی شہری ہوں اور میں پاکستان اسی مقصد کے لیے آیا ہوں کہ میرے اوپر جو کیسز ہیں وہ نہ صرف ختم کیے جائیں تاکہ میں پاکستان میں رہ کر اور اپنی جو اس وقت ان کی بہن ہے یا ان کے جو چچا ہیں آپ کے اس ملک کے وزیر اعظم ہیں ان کے ساتھ مل کے وہ کام کیے جا سکتے، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ جو موقف انہوں نے عدالت میں پیش کیا یہی موقف ان کا جو ہے وہ اپنی زندگی میں بھی ہوگا۔ میرے خیال میں وہ ضمانتیں آج ان کی ہو گئی ہیں اور وہ چند دنوں کی بات ہے، وہ میرے خیال اپنے والد کے ساتھ محو پرواز ہوں گے لندن کے لیے، کیونکہ یہاں پہ آپ کو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ان کے تمام جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے عدالت میں ہیں، ان کا بزنس عدالت میں ہے، ان کے جو آگے اولاد ہے بچے جو ہیں وہ بھی وہاں پہ زیر تعلیم ہے، تو میرے نہیں خیال میں کہ وہ پاکستان میں رہیں گے۔ یہ تو صرف انہوں نے ایک استفادہ کیا ہے کہ ہماری کے والد صاحب اور بہن کو بھی جو استفادہ
لگا ہوا داغ جو ہے اس کو دھونا چاہتے تھے کہ یہ جس طرح مریم نواز نے کہا تھا جی حکمران خاندان، تو حکمران خاندان کے یہ دو بڑے اہم فرد ہیں، تو ان پر بھی یہ اشتہاری تھے اور ان کو مفرور قرار دیا گیا تھا عدالت کی جانب سے، تو آج یہ داغ بھی دھل گیا ہے۔ اچھا جو صاحب میں یہ سوال آپ سے کرنا چاہتا تھا لیکن آپ نے کہا جی کہ یہ واپس چلے جائیں گے، اگر واپس نہ گئے تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ شریف خاندان کے جتنے جو بالغ لوگ ہیں وہ سارے کوئی ایم پی اے، کوئی ایم این اے اور بڑے بڑے عہدے جو نا وہ انجوائے کر رہے ہیں، تو اگر یہ یہیں پہ رک جاتے ہیں تو کیا ان کو بھی کوئی ایم این اے، ایم پی اے یا سینٹ کی کوئی رکنیت مل سکتی ہے؟ طاہر صاحب دیکھیں، اس بارے میں تو کہنا قبل از وقت ہوگا کہ ان کو بھی کئی حکومتی عہدہ مل سکتا ہے، یا ان کو بھی کہ الیکشن لڑوا کر، ضمنی الیکشن لڑوا کر، جس طرح آپ کے ملک میں آج بھی سینٹ کے الیکشن بھی ہو رہے ہیں اور پھر قومی اسمبلی کے بھی ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، شاید اس میں کوئی سیٹ سے ان کو الیکشن لڑوا جائے۔ میرے خیال میں ایسا مجھے نظر نہیں آتا، کیونکہ ان دونوں بھائیوں کی جو دلچسپی ہے وہ اسپیشلی جو ہے وہ بزنس میں ہے، اور ان کا سیاست کے ساتھ ان کا کوئی شوق نہیں ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ یہاں پہ رہ کر کوئی سیاست میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ چلیں، بہت اچھا چوئی صاحب آپ نے اس کا انالیسس کیا ہے۔ حسن نواز اور حسین نواز اگر ایم پی اے، ایم این اے یا سینٹ کے رکن بنے یا نہ بنے، لیکن آصفہ بھٹو جو ہیں، جو بیٹی ہیں صدر آصف علی زرداری کی، وہ قومی اسمبلی کی رکن بننے جا رہی ہیں۔ اس پر میں آپ سے تبصرہ چاہوں گا، اور ساتھ چوئی صاحب یہ بھی تھوڑا سا بتائیے گا کہ ایک زرداری سب پر بھاری، وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکے ہیں صدر مملکت کا، انہوں نے دوسری مرتبہ جو نا عہدہ جو ہے اس پر وہ متمکن ہوئے ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ دیکھیں سر، گزارش ہے کہ یہ تو اس بارے میں آپ نے جیسا کہ فرمایا ہے کہ ان کی جو بیٹی ہیں آصفہ بھٹو، وہ بھی ضمنی الیکشن میں جو ان کی سیٹ خالی ہوئی ہے، وہ جو بلاول بھٹو نے جو سیٹ خالی کی ہے اس پر ان کی بہن جو ہے وہ الیکشن ان کو لڑایا جا رہا ہے ضمنی الیکشن میں، تو ظاہر ہے کہ وہ پیپل پارٹی کی سیٹ ہے اور وہاں سے ان کی جو جیت ہے وہ یقینی ہے، اور وہاں سے وہ ایم این اے بھی بن جائیں گی۔ باقی رہا سوال آصف علی زرداری کا، ایک زرداری سب پہ بھاری، تو یہ مثال تو آپ بنی ہوئی تھی اور اس کے نعرے ایوان صدر میں بھی گونجے ہیں، اور جی صاحب یہ پوری دنیا میں مشہور ہے، ایک زرداری سب پہ بھاری۔ ہاں، ایک زرداری سب پہ بھاری۔ میں سب ادھر ہی آ رہا تھا سر۔ گزارش ہے کہ زرداری صاحب ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں، مفاہمت کے بادشاہ ہیں، اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کے ملک کے 14ویں صدر جو ہے نا وہ اس وقت منتخب ہو چکے ہیں، اور انہوں نے اپنی ذمہ داری بھی سنبھال لیا، اور سب سے جو اچھا اقدام ہے ان کا وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنے اس پورے جو 5 سال کا جو میرا ٹینور ہوتا ہے، میں اس کی جو ہے نا سیلری جو ہے نا وہ تنخواہ جو ہے نا وہ نہیں لوں گا، اور آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ تقریباً 1 سال کی جو سیلری ایوان صدر پاکستان کی بنتی ہے وہ تقریباً کوئی 1.25 کروڑ کے قریب بنتی ہے، تو اس سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ میں، کیونکہ پاکستان کے معاشی حالات جو ہیں وہ اس طرح نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے میں جو ہے نا جو صاحب 1.25 کروڑ آپ نے بتایا سالانہ، یہ اس سے کیا بہتری آئے گی قومی خزانے میں، یا پاکستان کی جو معیشت ہے اس پر کیا اچھے اثرات پڑیں گے 1.5 کروڑ روپے صاحب سے؟ دیکھیں جی، اس کے میرا مطلب ہے 1.5 کروڑ جو سالانہ میں نے آپ کو بتایا، اور اگر اس کو 5 سال تک آپ لے جائیں تو یہ تقریباً 6 7 8 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ اس سے اچھے اثرات مرتب ہوں یا نہ ہوں، لیکن ایک ان کا یہ ایک اچھا اقدام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسی طریقے سے ہمارے جو دیگر عہدوں پہ بھی جو لوگ براجمان ہیں، جو کھاتے پیتے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اپنی اس طرح کی معاملات کریں اور اپنی سیلری نہ لیں، تو پھر تو شاید میرا خیال ہے کہ اچھے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ جیسے آپ کے تمام ایم این ایز ہیں، تو آپ کے جو جو سب بجائے اس کے حکومتی اخراجات جو ہے نا اللہ تللے، آپ دیکھیں نا کوئی منسٹر جو ہے نا باہر نکلتا ہے تو اس کے آگے پیچھے جو ہے نا درجنوں گاڑیاں لگی ہوتی ہیں، وہ وسائل جو ہے نا ظاہر ہے وہ گاڑیاں پانی سے تو نہیں چلتی نا، پیٹرول سے چلتی ہیں، وہ جو وسائل ضائع ہوتے ہیں، پھر جو فورس ہے، پولیس فورس ہے یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اہلکار ان کے آگے پیچھے ہٹو بچو کے نعرے لگاتے ہوئے جو نا آگے ہوتے ہیں، وہ ہوٹر والے اسکوٹر ہوتے ہیں، موٹر سائیکل جو نا ہیوی بائکس جو ہوتے ہیں، تو یہ اس طرح کے جو نا اخراجات کم کرنے چاہیے۔ تنخواہ نہ لینے یا لینے سے کوئی قومی خزانے پہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا فرق پڑے گا چوئی صاحب۔ طاہر صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے، اور آج ہی جو ہے وہ آپ کو میں بتا رہا تھا کہ قومی اسمبلی میں جو ہے وہ سینٹ کی جو نشستیں خالی ہیں، جس پہ اسلام آباد کی نشست پر بھی انتخاب ہو رہا ہے، جس پر پیپل پارٹی کی طرف سے یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور دوسری طرف سے ملک مہربان جو ہیں ان کے مقابل امیدوار ہیں، اور میرے خیال میں یوسف رضا گیلانی صاحب آج سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ ون کر جائیں گے اسلام آباد کی سیٹ سے۔ اسی موقع پر خواجہ آصف سے بات ہوئی ہے، جب ہمارے میڈیا
नौजवानों की, और उन्होंने कहा है कि हमें अपनी हरकतों से जो है ना वो उनको ठीक करना होगा। हरकतों से बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने। हाँ, उन्होंने कहा है कि हमें अपनी हरकतों को जो है ना वो ठीक करना होगा। अच्छा चौधरी साहब, ये हरकतें जो है ना, इसमें ये हरकत भी शामिल है, ये जो फॉर्म 45 वाली हरकत हैं, इस हरकत तो नहीं है, हरकत हैं, ये भी जो ख्वाजा आसिफ ने कहा है हमें अपनी हरकतें ठीक करनी चाहिए। जी बिल्कुल ताज साहब, गुजारिश है कि ये जो फॉर्म 45 की आप बात कर रहे हैं और जिसमें आपके मुल्क में बहुत बड़ी धांधली नहीं हुई बल्कि धांधला हुआ है, ये हरकत इसमें शामिल नहीं है। इस हरकत को छोड़ के बाकी जितनी भी हरकतें हैं उन्होंने कहा है कि इन वो सारी ठीक कर लें, ये हरकत रहने दें, इसको ना छेड़ें। बाकी जितनी भी हरकत और सकनात हैं उनको हमें ठीक करना पड़ेगा और टैक्स के मामला को दुरुस्त करना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि अच्छी बात है कि सूबे जो है वफाक के साथ जो है ना। अच्छा चौधरी साहब, मैं आपको काट रहा हूँ, बात हो रही थी आसिफ अली जरदारी साहब की। एक जरदारी सब पे भारी, उस पर थोड़ी सी आपने बात किया, ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हैं। आप नहीं समझते कि उन्होंने हुकूमत को फंसवा दिया है इसको, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, क्योंकि उन्होंने आइनी ओहदे तो ले लिए हैं लेकिन वो काबीना में शामिल नहीं है, और जितने फैसला साजी होगी, ज़ाहिर है मुश्किल फैसला साजी है, मुश्किल फैसले हैं, और पहाड़ जैसे जो ना मसाइल हैं जिनका सामना है हुकूमत को, उस पर भी हम आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन पहले मैं चाहता हूँ इस पर आप कमेंट्स करें और इसके साथ ये बताएं कि इनका जो रोमांस है आपस में, इसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। कभी एक दूसरे के पेट फाड़ने की बात करते हैं, कभी एक दूसरे के साथ जो ना गले मिल रहे होते हैं। फिर एक जो ना ये बड़ी दिलचस्प जो ना मैं आपको एक सूरत हाल बताता हूँ कि जब शहबाज शरीफ साहब ने हलफ ले लिया एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो है ना वो जरदारी साहब के पास गए और उन्होंने उनसे बातचीत करते हुए कहा जी कि अब आपने शहबाज शरीफ साहब का ख्याल रखना है। और आगे से जरदारी साहब ने जो जुमला बोला है, यकीन जाने चौधरी साहब, उसमें पूरा फ़लसफ़ा है, पूरा फ़लसफ़ा उसमें पिना है। उन्होंने कहा जी कि हम यारों के यार हैं। वो ये भी कह सकते थे जी मियाँ साहब मेरे छोटे भाई हैं शहबाज, मैं उनका ख्याल रखूँगा, या किसी और तरीके से उनको जवाब दे सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा जी हम यारों के यार हैं, आपके यार नहीं हैं। क्या कहेंगे चौधरी साहब? ताज साहब देखें, गुजारिश ये है कि जैसा कि आपने फरमाया है कि आपके इस सवाल के अंदर भी 3-4 सवाल आपने पिन्हा कर दिए हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि यारों के यार का जो मकसद था आसिफ जरदारी का, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि इस वक्त बड़ा मुश्किल वक्त है और हमें बड़े जो माशी फ़ैसले हैं वो हमें लेने पड़ेंगे, सख्त किस्म के फ़ैसले लेने पड़ेंगे। मुल्क को अगर हमने चलाना है, मुल्क को अगर हमने श्रीलंका नहीं बनाना है, तो उस सूरत में उन्होंने सरदारी साहब से अपील की थी एक दोस्त की हैसियत से और एक हमदर्द की हैसियत से कि आपने मेरे छोटे भाई का जो है ना ना सिर्फ ख्याल करना है, क्योंकि आप जो है वो मुफाहमत के बादशाह हैं और मेरा जो भाई है वो जो है वो क्या कहते हैं उसको नज़रिया ज़रूरत का शहंशाह है। अब आपके मुल्क में एक तरफ मुफाहमत के बादशाह हैं और दूसरी तरफ जो है नज़रिया ज़रूरत के शहंशाह है। अब ये दोनों इकट्ठे हो गए हैं और मैं समझता हूँ कि आपके मुल्क में जो मौजूदा हुकूमत बनी है, ये जो अवामी तवक्कुआत हैं उन पर तो ये शायद पूरा ना उतर सके, लेकिन इनकी पूरी भरपूर कोशिश होगी कि हम जो है 5 साल अपने पूरे करें। और ये पहले 2 साल जो हैं ये आप इस हुकूमत के लिए बड़े सख्त होंगे, इसमें बड़े माशी फ़ैसले जो हैं बड़े मुश्किल लेने पड़ेंगे। आपके मुल्क के अंदर महंगाई का एक और तूफ़ान आने वाला है जिसको आप रोक नहीं सकते। और अच्छा चौधरी साहब, मैंने ये आपसे पूछा था कि इनका ये जो रोमांस है जिसमें उतार चढ़ाव आता रहता है, कभी एक दूसरे का पेट फाड़ने और सड़कों पर घसीटने की बातें होती हैं और कभी हम देखते हैं कि आपस में गले मिल रहे होते हैं। अब जो ये रोमांस जो ना इनको जो ना करीब लाया है, ये कितना अरसा चलेगा? जी ताज साहब देखें, मैं आपको बता रहा था इसी रोमांस की तरफ ही आ रहा था, आपने दरमियान में मुझे रोक दिया। ये रोमांस जनाब बिल्कुल चलेगा क्योंकि ये रोमांस अब दोनों की मजबूरी बन चुका है। ये पेट फाड़ने वाली जो बातें हैं, ये पेट फाड़ने वाली बातें जो हैं ये बिल्कुल माजी में होती रही हैं और दोनों जानब से होती रही हैं, लेकिन अब ये अगर इन्होंने एक दूसरे के पेट फाड़े तो फिर ये इन दोनों का जो है ना सफाया हो जाएगा, इनका नाम सफ़ा हस्ती से मिट जाएगा और दोबारा ना इनको हुकूमत मिलेगी ना दोबारा इनको जो है ना ओहदे मिलेंगे। अब इन्होंने मिल के चलना है। इन्होंने अगर इमरान खान इस वक्त आपको पता है कि वो जेल में है और उनको इलेक्शन में आवाम ने भरपूर पेशराई दी है और उन्होंने आवाम ने भरपूर मैंडेट दिया है, ये मैंडेट भी उनके बिल्कुल सामने है और उनको पता है कि अगर अच्छा चौधरी साहब, ये आप जो ना हमारा टाइम थोड़ा होता है, बात लंबी हो जाएगी। रोमांस की बात हो रही थी, इसमें एक छोटा सा पत्थर पड़ा है इरसा के हवाले से, ये क्या मामला हुआ है चौधरी साहब?
ताज सर देखें जी, गुजारिश ये है कि ये तैनाती जो थी, ये निगरान जो आपके मुल्क में सेटअप था, एनवार काकड़ साहब उन्होंने इस जो आपका जो अदारा है इरसा, जो वाटर से मुतलका है और ये जो दरियाओं के जो पानी को देखता है कि किस सूबे पानी की तकसीम, जी हाँ, पानी की तकसीम को देखता है, और ये तैनाती जो है, ये जो वापटा के साबिक चेयरमैन थे ज़फ़र महमूद, ये जाते जाते उन्होंने ये किया था कि उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया था और उन्होंने इसको जो है ना वो लगा दिया था, जिस पर आज वज़ीर आला सिंध ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और उन्होंने कहा है कि हम ये फ़ैसला बिल्कुल नहीं मानते और हमारे साथ ये बड़ी सख्त ज़्यादती हुई है और ये फ़ौरी तौर पर जो है फ़ैसला वापस किया जाए। और फिर उन्होंने कहा है कि इस पर हमारी वज़ीर आज़म साहब से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि हम इस फ़ैसले पर नज़रसानी करेंगे। अगर उन्होंने कहा कि अगर इस पर नज़रसानी नहीं होती और ये फ़ैसला इसी तरह मुसलत रहता है तो फिर ये दोनों के दरमियान जो है ना वो तल्खियाँ पैदा हो रही हैं और ये पहले आज इब्तदा हुई है इस इरसा के मामले पर जो उसकी तैनाती ज़फ़र महमूद साहब की हुई है। जी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी कि हम इसको देखते हैं मामले को। अच्छा चौधरी साहब, बात जरदारी साहब की हो रही थी, उन्होंने आईनी ओहदा ले लिया और हुकूमत को जो है ना वो आगे कर दिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग को, मुस्लिम लीग नून को, सॉरी, कि वो जितने भी मुश्किल फ़ैसले हैं वो लेगी और उसका जितना भी ज़ाहिर नेगेटिव असर होगा, आवाम में गम गुस्सा बढ़ेगा, ज़ाहिर जो सख्त फ़ैसले होंगे तो उसका जो है ना जितना नज़ला है वो गिरेगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना बड़ी सफाई के साथ आसिफ अली जरदारी की वजह से अपना दामन बचा के एक तरफ हो गई है। आप नहीं समझते कि मुस्लिम लीग नून जो है उसने ये जो हुकूमत ली है ये आ बैल मुझे मार के मुतरादिफ नहीं है, क्योंकि पहाड़ जैसे मसाइल हैं, और आप थोड़ा सा ये भी बताएं कि कौन कौन से मसाइल हैं और किस तरह निपटेगी ये हुकूमत। ताज साहब बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है कि बेपनाह मसाइल हैं और ये आपने कहा है कि ये हुकूमत जो है मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने ले तो ली है, लेकिन इस दौरान इनको जो पहाड़ जैसे मसाइल हैं जिसमें आपके मुल्क के अंदर बेरोज़गारी है, जिसके अंदर आपके मुल्क के अंदर महंगाई है, मुल्क में आपकी जो मैशत है वो दिन ब दिन जो है वो ज़वाल पज़ीर होती जा रही है, फिर उसके बाद IMF का मामला है, हमें लोन की जो किस्त जो हमें मिलनी है अभी प्रोग्राम जो है उसका वक्त पाकिस्तान पहुँच चुका है, ये तमाम जो मसाइल हैं इनसे निपटना कोई आसान काम नहीं है। इसका बरमला इजहार PM साहब ने जिस वक्त उनकी हलफ लिया था तो उन्होंने भी अफगान नवीसों से बातचीत करते हुए कहा था कि मेरे वो कंधे के ऊपर इन बेपनाह मसाइल हैं और हमने इन मसाइल को जो है ना मिल के हल करना है। और उन्होंने कहा था कि कम अज़ कम जो पहले 2 साल होंगे उसमें हमें बड़े सख्त फ़ैसले लेने पड़ेंगे, अगर ये हमने सख्त फ़ैसले ना दिए तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट कर सकता है। और मैं जो साहब अगर सख्त फ़ैसले लेंगे, एक तरफ जो ना वो मसाइल को हल करने की बात कर रहे हैं, सख्त फ़ैसलों से मुराद तो ये है कि वो IMF की जो शराइत हैं उसमें बिजली की कीमतों में इजाफा है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा है, गैस की कीमतों में इजाफा है, सरकारी मुलाजमीन और दुकानदारों पर जो ना नए टैक्सेस का बोझ जो है वो लादने जा रहे हैं, और इस तरह के और दीगर ऐसे इकदाम हैं जिनका बोझ अल्टीमेटली जो ना आप पर पड़ेगा, मेरे ऊपर पड़ेगा, आवाम पर पड़ेगा। और जो आवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिसे जा रहे हैं वो मज़ीद जो है ना इसमें दबेंगे। और इसमें सेहत का मामला है, तालीम का जो शुबा है उसको आप देख लें, फिर जो ना सरमायाकारों का एतमाद बहाल करना है इस हुकूमत ने, वो जो ना सारे मामलात, और इसके अलावा दीगर छोटे मोटे मसाइल ये मिल के एक ऐसा जो ना पहाड़ बन जाता है जिसको सर करना मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत जो ना इसको सर कर सकेगी। तो ऐसा वो ठीक है आपकी बात कि आपको अगर नहीं लगता है कि ये हुकूमत जो है ये तमाम मसाइल जिसका आपने जिक्र किया है कि ये इन मसाइल को हल कर सकेगी, अगर देखें ये हुकूमत इनको मसाइल को हल नहीं कर सकी तो फिर क्या होगा, ये हुकूमत चली जाएगी, कोई और सेटअप आ जाएगा, और उसको भी तो यही मसाइल का सामना करना पड़ेगा ना। या तो कोई नई हुकूमत आएगी तो उसको आपके सामने जो है आपने मसाइल जो आपने बयान किए वो इसके सामने नहीं होंगे। आपकी मुल्क में जो भी हुकूमत आएगी, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, चाहे जमात इस्लामी की हुकूमत हो, उनको इन मसाइल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सियासतदानों ने आपके जो सबका जो फैसले हैं उन सियासतदानों के सबका फैसलों की वजह से आज आपका मुल्क जो है इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है। और आपने आज तहम्मुल और बुर्दबारी और मैं समझता हूँ कि अच्छी सोच का का मुजाहिरा ना किया और आप इसमें मिलजुल के आपने हुकूमत ना चलाई तो जैसा कि मैं पहले भी कह चुका, फिर आपके लिए हुकूमत ना सिर्फ हुकूमत चलाना मुश्किल हो जाएगी बल्कि आपके लिए हुकूमत में रहना भी मुश्किल हो जाएगा, फिर आपके लिए आइंदा आना भी मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये अगर मसाइल हल ना हुए तो नून लीग का जो ना वो नाम सिर्फ दास्तानों में रह जाएगा। और जो आपने बात किया कि मसाइल कोई भी हुकूमत ये अगर नाकाम हो गई दूसरी आएगी,
تو اس کو بھی انہیں مسائل کا سامنا ہوگا. اس کا ایک ہی حل ہے چوہے صاحب, ایک تو جو ہے نا آپ سیلف ریلائنس جو ہے, آپ کے پاس قدرت نے بے شمار وسائل دے رکھے ہیں. میں گزشتہ جو ہے نا کوئی 1 مہینہ یا اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو چکا ہے, اپنے ایک پروگرام میں بڑا تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ آپ کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ نہ صرف آپ کا بیرونی قرضہ جو ہے وہ جو نا اتر سکتا ہے IMF کا بھی, اور آپ کی مستقل طور پہ IMF سے جان چھوٹ سکتی ہے. ان وسائل کو جو ہے نا پالش کر کے آپ نے سامنے لانا ہے اور اپنے وسائل پر بھروسہ کرنا ہے, بھروسہ کرنا سیکھنا ہے. اس کے لیے جو نا آپ کو عملی اقدامات کرنے ہوں گے, ورنہ پھر بات وہی ہے کہ آپ مسائل حل نہیں کر پائیں گے. یہ پہاڑ جیسے مسائل ہیں تو پھر آپ کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا, یہ آپ کے پاس آخری چانس ہے. اچھا چوہے صاحب, اس کے علاوہ میں نے ذکر کیا تھا جہاں سے نواز شریف صاحب لاہور کے حلقے سے جیتے ہیں, ان کے مد مقابل تھی یاسمین راشد. وہ حلقہ جو ہے نا عوامی دباؤ پر کھلنے جا رہا ہے. فارم 45 جو ہے اس پر بہت زیادہ غلطیوں کی بھرمار ہے, اوور رائٹنگ ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اگر یہ حلقہ کھل گیا تو اس کی دوبارہ گنتی ہوگی, کون جیتے گا, کیا پھر اس کے اثرات ہوں گے؟ طاہر صاحب دیکھیں, گزارش یہ کہ یہ لاہور کا حلقہ ہے 130. اس پر میاں نواز شریف اور پاکستان تحریک انصاف کی جو پنجاب کی جو صدر ہیں راشد یاسمین صاحبہ, وہ الیکشن لڑی تھیں, اور اس الیکشن میں جو فارم 45 کے مطابق جو ان کے وکلاء ہیں وہ بتاتے ہیں کہ راشد یاسمین صاحبہ جو ہیں یہ الیکشن یہاں سے ون کر چکی ہیں, اور میاں نواز شریف صاحب کو یہاں سے شکست ہو چکی ہے. اور جیسا آپ کو معلوم ہے کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے 2 حلقوں سے الیکشن لڑے تھے, ایک مانسیرہ سے اور ایک لاہور سے. مانسیرہ سے بھی وہ الیکشن ہار چکے ہیں, اور جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ عوامی دباؤ کے اوپر یہ حلقہ جو ہے اس کو دوبارہ کھولا جا رہا ہے. دوبارہ کھولنے سے مراد آپ کی یہ ہے کہ اس کی دوبارہ جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن میں جو ہے نا گنتی ہوگی, اور اس گنتی کے اندر جو غلطیاں ہیں, بے پناہ قسم کی غلطیاں ہیں, جن کو بعد میں رات کی تاریکی میں جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے حق میں کر دیا گیا. جب یہ کھل کے سامنے آئیں گی تو یہ یہاں سے میاں نواز شریف صاحب الیکشن ہار جائیں گے, اور یہاں سے جو ہے یاسمین راشد صاحب کا جو ہے نا وہ کامیاب ڈکلیئر کر دیا جائے گا. جی بالکل چوہے صاحب. اچھا چوہے صاحب, جو عوام کو مسائل درپیش ہے ان میں سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی کا ہے, 2 وقت کی روٹی ہے. تو اس حوالے سے ریلیف دینے کے لیے پنجاب کی چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ جو ہے نا انہوں نے اس دفعہ نیا پروگرام شروع کیا تھا, نگہبان رمضان راشن پروگرام. اس میں تبدیلی یہ تھی کہ یہ راشن جو ہے, راشن کے تھیلے جو ہیں حکومت پنجاب ہر مستحق کے گھر تک پہنچائے گی, اس کی دہلیز تک پہنچائے گی. لیکن ہم نے دیکھا کہ پنجاب, وسطی پنجاب خاص طور پہ, وہاں سے بڑی شکایتیں آ رہی ہیں کہ یہ راشن جو ہے نا پراپر مل نہیں رہا. اس کی کیا تفصیل ہے اور آپ کیا کہیں گے اس پر؟ طاہر صاحب دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو اس وقت چیف منسٹر ہیں اور پنجاب کی پہلی, پاکستان کی ہسٹری کی پہلی خاتون چیف منسٹر ہیں, انہوں نے ایک بڑا اچھا جو ہے نا اقدام اٹھایا تھا غریب عوام کے لیے. نگہبان رمضان پیکج کا اناؤنسمنٹ انہوں نے کی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ اس مرتبہ جو ہے لوگوں کو لائنوں میں لگ کے جو ہے نا راشن حاصل نہیں کرنا پڑے گا, بلکہ ہم لوگوں کی دہلیز تک جو ہے نا راشن پہنچائیں گے. جی, جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پنجاب کے جو دور دراز کے جو علاقے ہیں ان میں آج بھی جو ہے نا وہ لوگ جو ہے راشن کے لیے دھکے کھا رہے ہیں, اور وہاں پہ جو ہے لوگوں کو دہلیز تک جو ہے نا یہ نگہبان رمضان پیکج. صاحب ہم نے دیکھا ہے, لیکن تھوڑی سی تاثر میں بات کروں گا, میں بھول جاؤں گا تو میں بتانا چاہ رہا تھا. لیکن سر لوگ جو شکایت اس وقت کر رہے ہیں وہ شکایت یہ کر رہے ہیں کہ یہ نگہبان رمضان پیکج جو ہے جن کی گھروں تک پہنچ رہا ہے, جن کی دہلیز تک پہنچ رہا ہے, یہ جو بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام سے رجسٹر لوگ ہیں ان کے گھروں تک پہنچ رہا ہے, اور جو لوگ جو ہیں وہ رجسٹر نہیں ہیں ان کو کوئی پوچھ بھی نہیں رہا ہے. بلکہ اس سلسلے میں پاکستان مسلم لیگ کی جو نچلی سطح کی جو قیادت ہے, جو بلدیات کی سطح کے لوگ ہیں, کونسلر ہیں, جو ناظم ہیں, وہ شکایت کر رہے ہیں کہ ابھی تک جو ہے نا ہمیں اس سلسلے میں جو ہے نا وہ اعتماد میں نہیں لیا گیا, نہ ہی ہمیں راشن ملا ہے, نہ ہی ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ نے راشن کس طرح تقسیم کرنا ہے, نہ ہی ہم تک یہ راشن پہنچائے. یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اس نظام کو جو انہوں نے بنایا ہے شفافیت کی ضرورت ہے. اس کے اندر جو ایک اور بھی کمپلین جو ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ اخبارات میں آ رہی ہیں, مل رہی ہیں لوگوں کو کہ جو سب ثروت جو لوگ ہیں, جو بحیثیت کے لوگ ہیں, وہ اس رمضان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, جبکہ غریب عوام جو ہیں وہ اسی طرح روز رہے ہیں. جی ڈیرہ غازی خان چوہے صاحب, وہاں سے جو نا شکایات ملی ہیں, کافی ساری شکایات ہیں لوگوں کو. ہم نے دیکھا ہے لمبی لائنوں پر سوشل میڈیا پر اس طرح کی ویڈیوز موجود ہیں, لمبی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں, ان میں بچیاں بھی ہیں, بوڑھی عورتیں جو نا مفلوق لال, ان کے سروں میں جو نا
مٹی پڑی ہوئی ہے، ننگے پاؤں جو نا وہ پھر کچھ لوگ جو ہے میڈیا کے جب انہوں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا جی کہ ہم 3 دن سے چکر لگا رہے ہیں لیکن ہمیں راشن نہیں دیا جا رہا. اب یہ نہیں پتہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جس کا آپ نے ذکر کیا اس میں وہ شامل ہیں یا نہیں. اگر نہیں ہیں تو چوہے صاحب ان سے بڑھ کے زیادہ مستحق کون ہو سکتا ہے اس پروگرام کا جو انکم سپورٹ پروگرام ہے بے نظیر, جن کے بدن کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, سر میں خاک پڑی ہوئی ہے, پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں, ان سے بڑھ کے مستحق کون ہو سکتا ہے. شکایات جیسا کہ آپ نے بتایا اسی ضلع میں کافی ایسے لوگ ہیں جو لینڈ لارڈ ہیں, ان کی زمینیں ہیں, متمول خاندان ہیں, وہ جو نا اس سے بینیفٹ اٹھا رہے ہیں. پھر جو نا سرکاری افسران جن کی اچھی اچھی تنخواہیں ہیں وہ اس سے بینیفٹ اٹھا رہے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ کچھ اس طرح کی شکایات بھی ہیں کہ بیسن جو ہے اس میں غیر معیاری آٹا اور چاول جو ہے نا وہ پیس کے ملائے گئے تھے, اور وہ جب پکڑا گیا تو بجائے اس کے کہ سپلائر جو ہے سپلائی کرنے والا اس کو پکڑا جائے وہ واپس غلہ منڈی میں بھیج دیا گیا. پھر مظفر گڑھ کا علاقہ ہے, وہاں 500 خاندان ہیں مچھیروں کے, غریب لوگ ہیں بیچارے, وہاں پہ کیا ان کا کاروبار ہونا ہے. وہ شکایت کر رہے ہیں, وہ رو رہے ہیں کہ ہمیں ابھی تک راشن نہیں پہنچا. ہمارا مقصد جو سب قطعاً یہ نہیں ہے کہ تنقید برائے تنقید, بلکہ تنقید برائے اصلاح, نشاندہی کرنا کہ یہ غلطی ہو رہی ہے, یہاں پہ جو ہے نا زیادتی ہو رہی ہے لوگوں کے ساتھ, اس کی اصلاح کی جائے. جی طاہر صاحب, بالکل آپ نے بڑی اچھی نشاندہی کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت پنجاب کو چاہیے کہ اس کے اندر جتنی خامیاں ہیں نہ صرف ان کو دور کیا جائے بلکہ مستحق جو افراد ہیں ان تک جو ہے نا راشن پہنچایا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں ان کو بھی ان کو شرم ہونی چاہیے, کو حیا ہونی چاہیے کہ یہ ان غریب لوگوں کا حق ہے, اور غریب لوگوں کا حق جو ہے نا ان تک پہنچنے دیا ہے, نہ کہ وہ خود فائدہ حاصل کریں. جی جو صاحب بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اپنے ناظرین کا بھی اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا ناظرین سے کہ جہاں پر رہیں خوش رہیں, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.